نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارہ 30 کے اندر سورہ تکاثر، سورۃ العصر اور سورہ ہمزہ کی تفسیر آج ہم سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ التکاثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ تکاثر کا معنی ہے مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، تو اسی مناسبت سے اسے سورہ تکاثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ الہاکم التکاثر، ارشاد فرمایا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے اور اپنے مال اور اولاد پر فخر کرنے نے تمہیں اللہ کی عبادات سے غافل کر دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص اور اس پر اور اولاد پر فخر کا اظہار کرنا یہ مذموم ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی اخروی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ پھر مزید فرمایا گیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یعنی کثرت مال کی حرص تمہارے دل میں رہی یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں دفن ہو گئے۔ یاد رکھیے کہ جس مال کے زیادہ ہونے کی حرص کی جاتی ہے اور جس اولاد پر فخر و غرور کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے، اور جیسے ہی روح اس کے تن سے جدا ہوتی ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ مال اور اولاد اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا عمل جاتا ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ مال زیادہ ہونے کی حرص کرنے اور اپنی اولاد پر فخر غرور کرنے کی بجائے نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرے، تاکہ یہ قبر میں اس کے بہترین ساتھی ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، ان میں سے 2 لوٹ آتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے اہل خانہ، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں، اہل خانہ اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، تم جانتے ہو کہ تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال کیسی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہارے اہل و عیال، مال اور اعمال کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 بھائی ہوں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے تینوں بھائیوں کو بلائے اور ایک سے کہے، تم میری حالت دیکھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ وہ جواب دے، میں تمہارے لیے اتنا کر سکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تیمارداری کروں، تمہارے ساتھ رہ کر تمہاری حاجات اور ضروریات کو پورا کروں، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں غسل دے کر کفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا جنازہ اٹھاؤں، کہ کبھی میں کندھا دوں اور کبھی اور شخص۔ جب تمہیں دفن کر کے واپس آؤں تو جو کوئی تمہارے بارے میں پوچھے اس کے سامنے تمہاری بھلائی ہی بیان کروں۔ یہ بھائی در حقیقت اس شخص کے اہل و عیال ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے عرض کی، ہم اس میں کوئی بھلائی نہیں دیکھتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، پھر وہ اپنے دوسرے بھائی سے کہے، تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو، تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے، میں اس وقت تک تمہارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جو ہی تم دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمارے راستے جدا جدا ہو جائیں گے، کیونکہ تم قبر میں پہنچ جاؤ گے اور میں یہیں دنیا میں رہ جاؤں گا۔ یہ بھائی اصل میں اس شخص کا مال ہے، اور اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، پھر وہ شخص اپنے تیسرے بھائی سے کہے، یقیناً تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہو اور تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا، بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟
وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہے میرے بھائی میں تو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہیں وحشت سے بچاؤں گا، اور جب حساب کا دن آئے گا تو میں تیرے میزان میں جا بیٹھوں گا اور اسے وزندار کر دوں گا، یہ اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت اچھا دوست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت یہی ہے۔ آگے آیت نمبر 3 تا 8 کے اندر فرمایا ہاں ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے، یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو ہاں ہاں اب نزع کے وقت کثرت مال کی حرص اور اولاد پر فخر و غرور کرنے کے برے نتیجے کو جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم قبروں میں جلد جان جاؤ گے، یقیناً اگر تم مال کی حرص کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال کی حرص میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے، بے شک تم مرنے کے بعد ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی تھیں، جیسے صحت، فراغت، امن، عیش اور مال وغیرہ جن سے تم دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ پوچھا جائے گا کہ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کیں، ان کا کیا شکر ادا کیا، اور ان نعمتوں کا شکر ترک کرنے پر انہیں کیا کیا عذاب دیا جائے گا۔ اب اس صورت کی آیت نمبر 8 سے یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ نعمت جسمانی ہو یا پھر روحانی، ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی، درخت کے سائے اور راحت کی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اور یہاں پر سورہ تکاثر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعا مانگے اللہ رب العزت سے، اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالی اسے وہ نعمت عطا فرمائے گا، اور جو نعمت اللہ نے اسے دی ہے اس کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچا کر رکھے۔ آگے سورۃ العصر کا آغاز ہے۔ سورہ عصر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنیہ ہے۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ عصر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس سورت کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انسانی زندگی کا دستور بیان کیا گیا، اور اس میں زمانے کی قسم کھا کر بتا دیا گیا کہ اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرنے والے ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرنے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے کے علاوہ آدمی ضرور نقصان میں ہے، کیونکہ اس کی عمر لمحہ بلمحہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 3 کے اندر فرمایا زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ اس آیت میں جو لفظ ذکر کیا گیا ہے عصر کے بارے میں، مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے زمانہ مراد ہے، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے اور اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اللہ کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں آیت میں زمانے کی قسم مراد ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قسم یاد فرمائی گئی ہو، جیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں دہا یعنی چاشت کے وقت کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے، جو کہ دن کی عبادتوں میں سب سے آخری عبادت ہے، اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ چوتھا قول یہ ہے
اور اسی کی طرف دل جھکتا ہے کہ یہاں زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص زمانہ مراد ہے، جو کہ بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے۔ تو جس طرح اللہ نے لا اقسم بہذا البلد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی ہے، اور جس طرح لعمرک فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی، تو اسی طرح یہاں والعصر فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب زمانوں سے افضل، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر سب شہروں سے افضل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سب کی عمروں سے افضل ہے۔ مزید فرمایا گیا ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے، کہ اس کی عمر جو اس کا سرمایہ اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم کم ہو رہی ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو ان تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جو دین کی راہ میں انہیں پیش آئیں، تو یہ لوگ اللہ کے فضل سے خسارے میں نہیں بلکہ نفع پانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیکی اور طاعت میں گزری ہے۔ اور سورۃ العصر بھی اس آیت میں اپنے اختتام کو پہنچا۔ سورۃ الہمزہ کا آغاز ہے۔ سورہ ہمزہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کے اندر 1 رکوع 9 آیتیں ہیں۔ ہمزہ کا معنی ہے لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ ہمزہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ یہ آیتیں ان کفار کے بارے میں نازل ہوئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اعتراضات کرتے تھے اور ان حضرات کی غیبت کرتے تھے، جیسے اخنس بن شریک، امیہ بن خلف اور ولید بن مغیرہ وغیرہ۔ اور اس آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے حکم ہر غیبت کرنے والے کے لیے یہ عام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پر فرماتا ہے اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج کی رات ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے، تو میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت اور عیب جوئی جیسے مذموم اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے آیت نمبر 2 میں فرمایا جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال جوڑنا اور گن گن کر رکھنا لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے مذموم اور صاف پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ ہمارے معاشرے میں مالدار لوگوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو اس مرض میں بری طرح مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ یاد رکھیے کہ مال جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا چند صورتوں میں برا ہے،
یا تو حرام ذرائع سے مال جمع کیا جائے، یا پھر جمع شدہ مال سے شرعی حقوق ادا نہ کیے جائیں، مال جمع کرنے میں ایسا مشغول ہو جانا کہ اللہ کو بھول جائے، یا پھر اللہ پر توکل کرنے کے بجائے صرف مال کو آفات دور کرنے کا ذریعہ سمجھا جائے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر اگر ایسا ہے تو مال کو گن گن کر رکھنا ان صورتوں میں برا ہے۔ آگے آیت نمبر 3 تا 9 میں فرمایا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے، مال جوڑنے اور گن گن کر رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا اور مرنے نہیں دے گا، جس کی وجہ سے وہ مال کی محبت میں مست ہے اور نیک عمل کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ ضرور ضرور جہنم کے چورا چورا کر دینے والے طبقے میں پھینکا جائے گا، جہاں آگ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو کبھی سرد نہیں ہوتی، اور اس کا وصف یہ ہے کہ وہ جسم کے ظاہری حصے کو بھی جلائے گی اور جسم کے اندر بھی پہنچے گی اور دلوں کو بھی جلائے گی۔ اللہ اکبر۔ بے شک انہیں آگ میں ڈال کر دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور دروازوں کی بندش آتشیں لوہے کے ستونوں سے مضبوط کر دی جائے گی تاکہ کبھی دروازہ نہ کھلے۔ اور بعض مفسرین اس آیت کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ دروازے بند کر کے آتشیں ستونوں سے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 6 سے معلوم ہوا کہ جہنم کی آگ دوسری آگ کی طرح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ 1000 برس بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس بھڑکائی گئی، حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ تو اب وہ سیاہ اور اندھیری ہے۔ فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے۔ دل ایسی چیز ہے جن میں ذرا سی گرمی برداشت کرنے کی تاب نہیں ہے، تو جب جہنم کی آگ ان پر چڑھ جائے گی اور موت آئے گی نہیں، تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ اور دلوں کو جلانا اس لیے ہے کہ وہ کفر اور باطل عقائد اور فاسد نیتوں کے مقام ہیں۔ یہاں پر سورہ ہمزہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں دنیا کی بے فائدہ دوڑ سے بچا، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا۔ اے رب کریم، ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق دے، ہمیں خسارے سے بچا کر کامیاب لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہماری زبان اور دل کو پاکیزہ بنا، ہمیں دوسروں کی عیب جوئی اور برے اخلاق سے محفوظ رکھ۔ اے رب العالمین، ہمیں ایمان، عمل صالح اور صبر کی دولت عطا فرما، ہمارا خاتمہ اپنی رضا اور مغفرت فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔